بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس ضمن میں ایک سوال ہے۔ غالب رسول کافی میں یہ روایت ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں، تو وہ اس روایت سے اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ تشیعوں کے ہاں بھی جو انبیاء کی جو وراثت ہے وہ ثابت ہی نہیں، مطلب ان کے ہاں بھی یہ روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس روایت کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہم نے پڑھی تو ہے واقعی کہ علماء جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اس سے مراد کیا لیا جائے؟ سبب بھی صحیح ہے جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ روایت الکافی میں موجود ہے، اور جنہوں نے شروحات لکھی ہیں انہوں نے اس روایت کے بارے میں اس کی تشریح کی ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ مرآت العقول آپ پڑھ لیجئے، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے اس پر شرح لکھی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ شرح اصول کافی جو سالم مازندرانی صاحب نے لکھی ہے، شورانی صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے، آپ اس پر تعلیقات لگائے ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ مصباح الفقہ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی صاحب نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ خود جو فدق میں نے آپ کو دکھائی تھی، وحید خراسانی صاحب کی جو کتاب ہے فدق پر انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی شرح کیا ہے، اس کو آپ جا کر پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد خود شیخ صدوق علیہ، شیخ مفید علیہ رحمہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی ہے اور اس قسم کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے روایت، یہ تو حدیث کے خلاف ہے روایت۔ انہوں نے تو مستقل اس پر رسالہ لکھا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے عابد بھائی کہ یہ جو روایت ہے، وہ جو روایت بیان کرتے ہیں جو اہل سنت میں معروف ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں جو چھوڑ جاتا ہوں نا وہ صدقہ ہے۔ یہ شیعہ میں کہیں روایت نہیں ہے، شیعہ کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے کہ میں جو چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے، یہ روایت ہے ہی نہیں شیعہ میں، لہٰذا اس کو مماثلت اس روایت سے دینا یہ تو بالکل یعنی کہ جہالت والی بات ہے۔ عابد بھائی ان بحثوں سے ہٹ کر میں ایک اصولی بات کرتا ہوں، سادہ بات، تاکہ یعنی کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا مکتب اہل بیت میں یہ جو حدیث آئی ہے اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ متواتر ہے حدیث؟ نہیں، یہ خبر واحد ہے، یہ متواتر حدیث نہیں ہے۔ اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اس کے مقابل میں آپ کو کچھ روایتیں دکھاتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ہے الکافی کی جلد نمبر 7 میں اولاد کی میراث الولد باب کا نام ہے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے کی وارث بنی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ راوی نے پوچھا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کون تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وارث تھیں، ان کے مال کی جناب سیدہ وارث تھی۔ یہ الکافی میں ہے اور کتاب المیراث میں ہے، کتاب العلم میں نہیں ہے۔ یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں وہ محدث نے بھی کتاب العلم میں لکھی ہے، شیعہ نے بھی اور سنی میں بھی وہ حدیث جب لکھی ہے کسی محدث نے تو کتاب العلم میں لکھی ہے۔ کتاب المیراث میں اس حدیث کو نہیں لایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ نہیں لایا، کتاب العلم میں لائے۔ اس کا تعلق علماء سے، روحانی وراثت سے ہے، اس کا تعلق اس مادی میراث سے نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب المیراث میں نہیں لایا۔ اور یہ شیخ کلینی اس کو کتاب المیراث میں لائے ہیں اس حدیث کو۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب المیراث میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، سلبی اولاد کی میراث۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کی وارث تھی۔ یہ من لا یحضر الفقیہ میں امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث
ہماری تہذیب الاحکام میں بھی کتاب المیراث میں موجود ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال کی وارث تھیں وہ بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی. کتاب المیراث میں ہماری فقہ کی کتاب میں موجود ہے. اور وہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں وہ کتاب العلم میں ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے بصائر الدرجات، یہ ان کا متوفہ ہے صفار کا 290 ہجری، جلد نمبر اس کی 2 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی وارث تھیں. اور اگلی روایت نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی وارث تھیں. لہذا وہ جو کتاب العلم میں حدیث آئی ہے اس کے اندر وہ محدث کتاب العلم میں لایا، شیعہ بھی اور سنی بھی، اس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اس مال جو نبی خاتم چھوڑ کے جائیں گے اس مال کا کیا ہوگا. جیسے اہل سنت ہے وہ صدقہ ہوگا، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، وہ ان سے علم لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جائیں گے اس کا کیا بنے گا. اس حدیث میں کچھ مینشن نہیں ہے کہ اس کا کیا بنے گا، کچھ بھی مینشن نہیں ہے. ہم ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے وہ جو نبی مال چھوڑ کر گئے اس کا کیا بنے گا. امام باقر علیہ السلام کی میں نے روایت پڑھی، امام صادق علیہ السلام کی روایت پڑھی، ہمارے محدثین نے اس کو کتاب المیراث میں نقل کیا، سب کی سندیں صحیح ہیں، صحیح سند سے نقل کیا. ائمہ ایسا فرماتے ہیں وہ تو جناب سید سلام اللہ علیہ کا مال ہے، وہ وارث ہے اس مال کی. تو خود ائمہ نے تشریح کر دی کہ وہ مال کہاں جائے گا، ائمہ نے خود اس کی تشریح کر دی. تو لہٰذا وہ مال جناب سیدہ کے پاس جائے گا. پھر ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ابھی پچھلی نشست میں کہ نبی نے فرمایا کہ یہ کس کی میراث ہے، جناب سیدہ کی، وہ ان سے لے لی جائے گی. اس کے بعد ہم نے پڑھا امام باقر علیہ السلام کی روایت پڑھی، اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی روایت پڑھی، جناب سیدہ سلام علیہ نے پورا اس پر خطبہ دیا. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ سے جو میراث ہے وہ ان سے غصب کر لی گئی، وہ ان سے میراث ان کو نہیں دی گئی. تو ان کا حق بنتا تھا تو تبھی انہوں نے کہا نا غصب کر لی گئی، حق ہی نہ ہوتا تو غصب کیسے کر لی گئی. لہذا خود اہل سنت کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس حدیث سے یہ مطلب لیا جائے کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی تو جناب سیدہ سلام علیہ طلب کرنے کیوں گئے؟ ان کو طلب کرنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میراث تو ہوتی ہی نہیں ہے. ان کا طلب کرنے جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا میراث طلب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. اور اہل سنت میں آپ دیکھیں حضرت عباس نے طلب کی، حضرت عباس کا میراث طلب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. لہذا ہمارے ہاں قرآن مجید سے ثابت ہے تشیع میں کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. جب قرآن کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں آپ پڑھیں گے، یا مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہمارے ہاں تو قرآن سے بنص سے قرآن ثابت ہے کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں مستفیضہ و متواترہ روایات سے یہ ثابت ہے انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. ہمارے ہاں اجماع ہے کہ انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہے. تو اب ان سب دلائل کے سامنے اب جب وہ آپ خبر واحد لاتے ہیں کہ انبیاء نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی، یہ تو لکھا ہی نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو ائمہ نے بتا دیا کہ ہاں علماء مالی وراثت نہیں پاتے بلکہ وہ کیا پاتے ہیں، وہ پاتے ہیں یعنی علمی میراث. اور جو ان کے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے بھی وارث بنتے ہیں وہ ہیں جو سے رشتہ رکھتے ہیں، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. لیکن ایک بندہ کہے کہ نہیں، اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی، قرآن کے خلاف، بس یہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو سر وہ خبر واحد ہے نا، خبر واحد ہے. اگر اس حدیث کا میں یہی مطلب لے لوں کہ نہیں ہوتی، یہ کتاب میرے سامنے البیان فی تفسیر القرآن آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی، ابو القاسم الخوئی اردو ترجمہ 244 صفحے پر یہ فرماتے ہیں، روایات متواترہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو روایت بھی قرآن کے خلاف ہو اس کو ٹھکرانا لازمی ہے. ان متواترہ روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جسے شیخ صدوق نے صحیح سند سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ شک و شبے کے وقت توقف کر
کرنا ہلاکت پر پڑنے سے بہتر ہے۔ ہر حق کے پیچھے ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ہر حقیقت کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ جو بات بھی کتاب خدا کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو کتاب خدا کے مخالف ہو اسے ترک کر دو۔ قطب راوندی نے صحیح سند سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم تک دو مختلف حدیث پہنچیں تو انہیں کتاب خدا کے ذریعے جانچو، معی معنی کہ ان میں سے جو بھی کتاب خدا کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو کتاب خدا کے مطابق نہ ہو اسے ٹھکرا دو۔ وہ فرماتے ہیں اس پر ہماری احادیث جو ہے نا وہ متواترہ ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے معجم احادیث المعتبرہ آیت اللہ العظمی شیخ آصف محسنی۔ آصف محسنی اس میں پہلی جلد میں باب باندھتے ہیں مخالف قرآن حدیث کا حکم۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا جس میں فرمایا اے لوگوں میری طرف سے جو حدیث تمہارے پاس پہنچے وہ کتاب الہی کے مطابق ہو تو وہ میں نے کہی ہے، اور جو میری طرف منسوب حدیث تمہارے پاس پہنچے اور وہ کتاب الہی کے خلاف ہو تو وہ میں نے نہیں کہی ہے۔ یاشی میں لکھتے ہیں یہ الکافی میں روایت ہے اور اس کی سند معتبر ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے عابد بھائی، سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو امام صادق علیہ السلام تو معصوم نہیں تھے، دلیل کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ الکافی میں امام صادق علیہ السلام نے لکھا کہ میرے جو فرمان قرآن کے خلاف ہو اسے ٹکرا دو، تو وہ تو خود مان رہے ہیں کہ میرا فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے۔ یہ نبی خاتم کی حدیث ہے الکافی میں جو میں نے پڑھی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم قرآن کے خلاف کہتے ہیں، وہ تو حدیث ثقلین میں نبی خاتم نے فرما دیا کہ اطرت اہل بیت، حدیث ہے نبی علیہ السلام سے کہ میری تم تک جو کوئی حدیث پہنچے اور وہ قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ دیکھیں وہ یہ حدیث ثقلین میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن سے جدا ہی نہیں ہوتے۔ حدیث ثقلین متواتر ہے ہمارے، وہ تو یہ فرما رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ قرآن کے خلاف ہوگی یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے خلاف کہوں گا باتیں، اچھا، اور سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پر پھر دیکھ لینا، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو وہ اگر اہلیت رکھتا ہے قرآن سے وہ بات رکھنے کی تو خود امام نہیں رکھتے، تو وہ قرآن کے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرمان ہے جو میں نے ابھی نبی خاتم کا پڑھا کہ جو فرمان قرآن کے خلاف ہو تو مطلب یہ کہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم قرآن کے خلاف بولتے ہی نہیں، ہم معصوم من الخطا ہیں، ہم اجتہاد اور اپنی رائے نہیں تمہیں پیش کر رہے ہوتے، ہم جو پیش کرتے ہیں وہ عین اللہ کا دین ہے، وہ قرآن کے مطابق۔ تو آپ یہ جو حدیث جس پر ہم بحث کرتے ہیں، اگر کوئی بزور زبردستی کہے کہ نہیں اس حدیث کا ایک ہی مطلب آپ زبردستی لو، پہلے تو وہ کتاب المیراث میں نہیں ہے، دوسرا یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں جو مال چھوڑ جاؤں اس کا کیا بنے گا، تیسرا اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے جو اولاد ہے اس کو میراث نہیں ملے گی، اس حدیث میں یہ بھی نہیں آیا۔ آپ بھی کوئی چوتھا یہ کہ میں نے آپ کو روایات دکھا دی کہ میں نے خود بتا دیا کہ نبی کی میراث ہوتی ہے، پانچواں یہ کہ قرآن سے ثابت ہے ہمارے یہاں کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ آپ کوئی کہے کہ نہیں آپ یہ ساری چیزیں چھوڑو بس اس حدیث کا یہ مطلب لے لو کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی، میں کہوں گا ٹھیک ہے پھر وہ قرآن کے خلاف ہے، ہم اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، خبر واحد ہے نا، متواتر تو نہیں ہے نا، خبر واحد ہے قرآن کے خلاف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول بنے گا، یہ ایک اصولی بات ہے، اور ہمارا جو یہ اصول ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا احادیث متواترہ سے ہے نا، ہمارے پاس احادیث متواتر ہے نا، ہمارے یہاں تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور خود میں نے کیا فرمایا کہ اگر دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو دیکھو قرآن کے مطابق کون ہے۔ اچھا ایک حدیث ہمارے یہاں ایک روایت کا حصہ کیا کہہ رہا ہے، ایک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ساری روایتیں پڑھی کہ جناب سیدہ نبی خاتم کے مال کی وارث ہیں، یہ قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ انبیاء کی میراث نہ ہونا یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا، ہاں انبیاء کی میراث ہوتی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری حدیث کا پہلی بات تو مطلب وہ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا، آپ ہمارے فقہاء کے کلام کی طرف رجوع کریں، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ وراثت نہیں ہوتی تو وہ پھر نص قرآن کے خلاف ہے نا، اور وہ روایات مستفیضہ و متواترہ کے خلاف ہے نا، تو اس کو ہم نہیں لیں گے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر تطبیق دیں گے آپس میں تو وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ امام نے وہاں بتایا کہ علماء کے بارے میں، یہاں بتایا اولاد کے بارے میں، تو لہٰذا اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وارث، اور اس میں یہ لفظ ہی نہیں ہے ما ترکنا فہو صدقۃ، یہ والے الفاظ اس روایت میں ہے ہی نہیں، جو اہل سنت کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔